بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکیوں کا سیزن۔ جس طرح لوگ سیزن میں محنت زیادہ کرتے ہیں، اپنی دیگر مصروفیات ترک کر دیتے ہیں، دوسروں سے معذرت کر لیتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے، رات کو سونے کی فکر نہیں ہوتی، ہر وقت یہ غم سوار رہتا ہے کہ میں کس طرح اس سیزن کو کما لوں، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ تھوڑے دن کی مشقت ہے، اس کے بعد پھر آرام کر لیں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ کی معیت کے حصول کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک سیزن کی مانند ہے۔ ایمانداروں کو چاہیے کہ جب روزہ رکھیں تو ان کا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزہ دار کی آنکھیں بھی روزہ دار ہوں، روزہ دار کی زبان بھی روزہ دار ہو، روزہ دار کے کان بھی روزہ دار ہوں، شرمگاہ بھی روزہ دار ہو، دل دماغ بھی روزہ دار ہوں۔ جب اس طرح سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت افطار کے وقت یقیناً دعا قبول فرمائیں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان کے آخر میں پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ ایک عظیم اور مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے دن کا روزہ فرض کیا۔ وقیام لیلۃ تطوع، اور رات کا قیام نفل ہے، سنت۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نا، وہ ایسا ہے کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو گویا کہ وہ غیر رمضان میں فرض ادا کر رہے ہیں۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضہ فیما سواہ، گویا جو فرض ادا کر رہا ہے گویا کہ وہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے میں اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِلذُّنُوبِ، جو روزہ دار کو افطار کرائے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وَعِتْقُ رَقَبَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اس کو جہنم سے بھی آزاد کر دیں گے۔ کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، روزہ دار کے روزے کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی، افطار کرانے والے کو الگ سے ثواب دیا جائے گا۔ جب اتنی بڑی فضیلت پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ یہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ اللبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، یہ معمولی سی افطاری پر بھی اللہ یہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک گھونٹ پانی، دودھ، ایک کھجور سے بھی اللہ یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، اللہ پاک اس کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے جہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے۔ اور اس مہینے کا اول رحمت
درمیان مغفرت اور آخر جہنم سے خلاصی ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے مملوک سے، اپنے غلام سے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، اپنے محتاج سے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کو ریلیف دیتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے اس کے لیے، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کو بھی جہنم سے خلاصی عطا کرتا ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جو مشکات شریف میں فصل 40 میں ہے کتاب الصوم میں۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن شروع ہو چکا۔